باپ کو سب سے زیادہ فکر بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ہوتی ہے, جو غیرت مند باپ ہے. سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ جو غیرت مند باپ ہے نا, اس کو فکر ہوتی ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. آج کل یہ فکر ختم ہو گئی, بلکہ بچی بتا بھی دیتی ہے نا ابا کو کہ وہاں شادی کرنی ہے, تو ابا دور لگ کے تھپڑ لگاتے ہیں اس کے. شرم نہیں آتی بھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی شروع ہو جائے گا پھر. تو جو غیرت مند ہے, ہمیں یہ واقعہ اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معاذ اللہ کہانی ہے, ایک ایک پہلو سے سبق دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں کے والد نیک آدمی تھے, تو وہ مسلسل تلاش میں تھے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا شوہر چاہیے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی میں دو کوالٹیز ہیں, نمبر 1 صحت اچھی ہے, نمبر 2 ایماندار ہے. تو داماد کی سلیکشن میں بھی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صحت مند ہو اور ایماندار ہو. ہمارے ہاں ان دو کو اگنور کر کے روکھڑا دیکھا جاتا ہے, کماتا کتنا ہے. اگر وہ ایماندار نہیں ہے, کماتا ہے, خدا کی قسم یہ کمائی عذاب جان بن جائے گی. اسی کمائی سے وہ آئس پیے گا, اسی کمائی سے شراب پیے گا, اسی کمائی سے لڑکیوں کو جھانکا تاکی کرے گا. پیسہ تقوی کے بغیر آتا ہے تو عیاشی لے کر آتا ہے. دوسری بات یہ کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. اگر صحت ہے تو بندہ بزنس کر کے پیسہ کما لیتا ہے, ایمانداری نہیں ہے تو پیسہ وبال جان, اور صحت نہیں ہے تو جب آپ کے اندر کمانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر میری طرح آپ سبزی والوں کو پیسے بانٹتے پھرو گے. مجھ میں تو تھی طاقت لیکن ٹائم نہیں تھا نا, تو وہی ہو جائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر صحت مند ہے تو اس کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں یہ مت دیکھو, بلکہ ایسے موقع پہ قرآن کیا کہتا ہے, یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جب بیوی آئے گی تو کھلانے کا خرچہ بھی اللہ دے دے گا. تو ان کے والد نے بھی دیکھا بھائی صحت مند ہے, کما سکتا ہے اور ہے بھی ایماندار, تو داماد میں یہ دو چیزیں کافی ہیں. دو چیزیں مل گئیں, فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا اور کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کر. اسی وقت فیصلہ کیا ہے. کہاں گئے استخارے 6 مہینے کے بھائی, کہاں گئے وہ پتھر پہلے نگینے معلوم کروائیں کہ ان سے ملتا بھی ہے نگینہ کہ نہیں ملتا, اور جو ہے وہ استخارے نکلواؤ, اگر نیلا آیا تو پھر کر دو, پیلا آیا تو. بھائی داماد میں دو چیزیں جب ثابت ہو گئیں اب کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً. پھر یہ بھی نہیں کہا اچھا میں اپنے چاچا, ماموں, خالہ, پھپھو, ممانی اور مصر سے میری کزن بھی آئی ہوئی ہے اور ادھر فلسطین سے میرے نانا آئے ہوئے ہیں, ان سب کو میں بلا کے جرگہ ہوگا, وہ جرگہ فیصلہ کرے گا کہ اس بیٹی کی شادی آپ سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جن خاندانوں میں بچیوں کی شادی کے لیے جرگے بیٹھتے ہیں ان میں بچیوں کی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہوتا ہے. باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, ہاں یا نہ اسی وقت کر دے. وہ سمجھتے ہو, باپ بہترین فیصلہ کرتا ہے. میری جب شادی ہوئی نا تو میری جو وائف ہیں الحمدللہ اور ان سے میری اولاد ہے, ان کے ابا نے رشتہ داروں کو بتائے بغیر ہاں کر دی تھی, کیونکہ میں دوسری کر رہا تھا نا. وجہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم جب بتائیں گے نا دوسری تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ جب نکاح پہ آئیں گے تو آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, آپ نے یہی شو کرنا ہے کہ میں کیا ہوں, کنوارا, کیونکہ پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. تو رشتہ داروں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور باپ ڈیسیجن لے سکتا ہے. تو لے لیا انہوں نے ڈیسیجن الحمدللہ, اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے. میرا خیال 13-14 سال ہو گئے شادی کو. اگر وہ نہ فیصلہ کرتی نہیں, پہلے ماموں سے پوچھوں گا, چاچے مامے سارے, ابے کیا دوسری والے کو دے رہے ہو, ابے اس کے پہلے سے بچے, ابے پاگل ہو گئے ہو کیا. اتنی انکوائری ہوتی نا, اتنی انکوائری کمیشن آفیسر میں بھرتی ہونے کے لیے اتنی انٹیلیجنس خفیہ ایجنسیاں انکوائری نہیں کر رہی ہوتی جتنی باقی سارے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو وہ خطرات نہیں ہوتے جو بیٹی کو گھر میں بٹھانے کے ہوتے ہیں. تو باپ صحیح فیصلہ کرتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی پیغام